بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔ الاخلاص سورہ کا محض نام ہی نہیں بلکہ اس کے مضمون کا عنوان بھی ہے۔ اس سورت میں خالص توحید بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا آپ اپنے رب کا حسب نسب بتائیے۔ اس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ اہل عرب کا یہ قاعدہ تھا کہ وہ کسی اجنبی شخص سے تعارف حاصل کرنا چاہتے تو اس کا حسب نسب کیا ہے، وہ کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ جاننا چاہتے۔ سورہ اخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ احد کا استعمال صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے کیونکہ وہی ہے ان صفتوں میں کامل اور یکتا۔ عام زبان میں کسی کے لیے استعمال کیا جائے تو واحد کہتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، لاثانی ہے، بس وہ ایک ہی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی اور نہیں۔ اور قرآن کا اصل پیغام بھی یہی ہے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ رب العزت نے فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر ان دونوں میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو ضرور فساد برپا ہو جاتا۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ صمد اس کو کہتے ہیں جو سب سے زیادہ بالادست ہو، جس کو کبھی زوال نہ ہو، جو مرے نہیں، جو نہ سوئے نہ بھولے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس کی صفات اور ذات کامل ہو، ہر لحاظ سے کمی نہ ہو کسی طرح کی بھی، جو ہمیشہ غالب رہے، کبھی مغلوب نہ ہو۔ یہ ساری چیزیں ایک صمد میں ہیں۔ یہ شان اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی نہیں اور وہ ہر کمی اور ہر عیب سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اس میں ان لوگوں کا بھی رد ہے جو عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ لم یولد میں ان کی نفی کی گئی ہے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، لوگ کہتے ہیں کہ اللہ رحمان نے اولاد بنا لی۔ سبحانہ، اللہ پاک ہے، اس کی ذات پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے، یعنی کوئی بھی اس کے جیسا نہیں، کوئی اس کے برابر نہیں۔ اس مختصر ترین صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہترین تعارف کرا دیا گیا، اس کی پوری شان، عظمت و جلال کے ساتھ کہ وہ کون ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بنی آدم نے مجھے جھٹلایا، یہ اس کے لیے مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، یہ اس کے لیے جائز نہ تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ہرگز پیدا نہ کروں گا، حالانکہ دوبارہ پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل ہے۔ اور اس کا مجھے گالی دینے کا مطلب ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کی اولاد ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، یکتا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور میرے جوڑ کا تو کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو اس صورت کی بہترین وضاحت کرتی ہے۔ اس پوری صورت کے اندر پورا تعارف کرا دیا گیا اللہ تعالیٰ کا۔ اگر واقعی ہم اس صورت کو سمجھ کر پڑھیں، اس صورت سے محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت اور بڑھ جاتی ہے۔ انسان ہمیشہ کس چیز سے محبت کرنا چاہتا ہے؟ اس سے جس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو۔ مثلاً ہمارے پاس اگر کوئی نئی چیز ہے تو وہ ہمیں اچھی لگتی ہے، جیسے ہی وہ پرانی ہو جاتی ہے ہماری آنکھوں سے اتر جاتی ہے، ہمیں وہ اچھی نہیں لگتی۔ ایسی کوئی شے نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں جو نقص اور عیب سے پاک ہو، سوائے ایک ذات کے جو اللہ رب العالمین کی ہے، جو ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے، جس کی محبت اگر سمجھ کے کی جائے تو بڑھتی ہی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایسے خیالات، ایسے فرقے موجود ہیں جو کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کبھی بزرگان دین کو یا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے برابر، بعض اوقات اس سے بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ صورت دین اسلام کا بھی ایک بہترین تعارف ہے۔ پھر یہ کہ انسان کو شرک سے پاک کرتی ہے، یہ صورت خالص کرتی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے معنی و مفہوم کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ السلام علیکم۔